آج کل یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے بھئی سالانہ جو عرس کے لیے بزرگوں کا عرس جہاں برسی بزرگوں کی منائی جاتی ہے یا 11ویں شریف یا ویسے ختم اشال ثواب رکھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل رکھا جاتا ہے، اور اعتراض ہوتا ہے بھئی یہ جو سالانہ دن آپ نے مقرر کیا ہے نا، یہ اسلام میں دن مقرر کرنا یہ ثابت نہیں ہے، چاہے وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اس کے لیے یہ اپنی طرف سے دن مقرر کرنا جو شریعت نے نہ کیا ہو بس اپنی طرف سے کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں محمد حسن رضا صاحب، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ شاہ صاحب بتائیں کہ عرس 11ویں شریف برسی اور یا پھر ختم ان چیزوں کے لیے دن اور تاریخ مقرر کرنا اسلام میں جائز ہے یا حرام؟ تو میں حسن صاحب کے لیے یہی کہوں گا کہ میں صرف 2-3 باتیں گوش گزار آپ کے کروں گا۔ ایک یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ شریف ہجرت کر کے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ شریف تشریف لے کے گئے تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہودی جو مدینے کے ہیں وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہر سال 10 محرم الحرام کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا، سوال کیا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، بھئی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورہ کے دن کا؟ فقالوا ھذا یوم عظیم، یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے یہ 10 محرم الحرام کا دن بڑا عظیم دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا وہ کیسے بابرکت دن بھائی تمہارے لیے ہو گیا؟ انہوں نے کہا انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو اللہ نے آزادی دلوائی فرعون اور اس کی قوم سے، فرعون اور اس کی قوم سے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو آزادی ملی۔ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ نے آزادی عطا فرما دی، وہ دریا میں غرق ہو۔ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، حضرت موسیٰ پھر اس دن 10 محرم الحرام والے دن عاشورہ والے دن شکرانے کے طور پہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ فَنَحْنُ نَصُومُهُ، اس لیے ہم بھی موسیٰ کی وجہ سے یہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات سنی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا اے یہودیو فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ارے تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے رشتہ دار ہیں، موسیٰ کے لگتے ہیں، ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے موسیٰ کے ساتھ، زیادہ حق ہے اور زیادہ ہم اولا ہیں، تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، کس کے؟ موسیٰ نبی کے، کیونکہ میں بھی نبی، نبیوں کا سردار، اور وہ موسیٰ بھی نبی، اللہ کا کلیم، میں حبیب ہوں وہ کلیم۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَآمَرَ بِصِيَامِهِ، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہودیو تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور سرکار نے وَآمَرَ بِصِيَامِهِ ہے نفلی، لیکن سرکار نے حکم دیا بھئی ہر سال 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن تمام میرا یہ حکم ہے روزہ رکھا کریں۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے تو یہ ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن سرکار نے ایک دن سال کے اندر ایک عبادت کے لیے مقرر کر دیا، اور عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بدنی ہوتی ہے، ایک مالی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ نے جو سوال کیا تھا یہ بات مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کے اندر بھی، بھئی کسی بھی عبادت کے لیے عرس ہو 11ویں شریف ہو، یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں،
لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سنتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن بتایا جاتا ہے، اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں، احکام اوامر و نواہی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے ان ختموں کے اندر، اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اسلام اور دین اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف ہو. تو یہ مقرر کر لینا دن ایک سال کے اندر، بھئی فلاں تاریخ کو بزرگوں کا وصال ہوا ہے، اس دن ان کا عرس ہوگا، ختم ہوگا، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، میں ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہم صحابہ نے یہ سوال کیا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سئل سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان صوم الاثنین، یا رسول اللہ دوشنبہ کے دن یعنی سوموار کے دن، پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دن تو اور بھی ہیں، دن تو سارے اللہ کے ہیں، ایام تو سارے اللہ کے ہیں، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں اس دن؟ فقال فیہ ولدت، سرکار نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اس لیے رکھتا ہوں. آگے فرمایا وفیہ انزل علی، سرکار نے فرمایا اسی دن اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل فرمایا، اس لیے یہ روزہ رکھتا ہوں سوموار کا. اور پھر یہ اللہ پاک کا بھی حکم ہے، وذکرہم بایام اللہ، کے خاص اللہ کے جو دن ہیں نا، جو اللہ کے خاص دن ہیں ان کی یاد منایا کرو، جن دنوں کی نسبتیں کسی با برکت با عظمت چیز کے ساتھ ہو جائے ان کی بھی یاد منایا کرو. قرآن کے اندر نہیں، اے پیارے موسیٰ جس دن ہم نے تمہیں آزادی دلوائی نا، اس دن تم کیا کیا کرو؟ اس دن کی یاد منایا کرو، اس دن کو منایا کرو، اس دن کا ذکر کیا کرو. جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی ملے وہ تو اپنا دن منائیں، تو جس دن موسیٰ کا بھی امام اللہ نے مصطفیٰ کی امت مصطفیٰ جانے رحمت عطا کیا ہم کو، ہم وہ دن کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہیں منا سکتے؟ شریعت میں آپ کہیں بھی حدیث سے یا قرآن سے ایک بھی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ کسی دن کو مقرر کر کے بزرگوں کے لیے، رسول اللہ کے لیے یا کسی محفل کے لیے بھئی ہم ایصال ثواب کی محفل رکھتے ہیں تو یہ حرام ہے یا یہ شرک ہے یا پھر یہ کفر ہے. آپ نہ قرآن سے دلیل پیش کر سکتے ہیں، نہ حدیث مصطفیٰ سے کر سکتے ہیں. ہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر یہ کوئی کہے کہ آپ بھائی دن مقرر اور متعین کر کے ہی یہ ایصال ثواب کی محفل رکھ سکتے ہیں وگرنہ نہیں، تو یہ بات غلط ہے. مقرر کر کے بھی آپ سال میں ایک دن مقرر کر کے بھی ایصال ثواب کی محفل رکھ سکتے ہیں. اگر وہ دن مقرر نہیں آگے پیچھے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے ہم نے یہ دیکھے نا اکثر جو ہے وہ 11 چاند کی 11 تاریخ کو ہوتی ہے، ہم نے 27 تاریخ کو رکھی ہوئی ہے. اسی طرح آستانے پہ 11 انگریزی ماہ کی 11 تاریخ کو ہم نے رکھی ہوئی ہے. اسی طرح مختلف شہروں میں اور بزرگوں کا یہ عمل چلا آتا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. مختلف تاریخوں اور دنوں میں یہ ختم پاک رکھے جاتے ہیں، یا دن جو بزرگوں کی نسبت ہے جن دنوں کے ساتھ ان کا تعین کر کے ان دنوں کو منانا، یاد کرنا کہ جس دن فلاں بزرگ کا یا میرے والدین کا یا میرے رشتہ دار کا وصال ہوا ہے اس دن قرآن پڑھا جائے، حدیث مصطفیٰ بیان کی جائے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے لنگر لوگوں کو کھلایا جائے. یہ مخصوص کر لینا دن، یہ شریعت میں ایسا کر لینا کوئی منع نہیں، نہ ہی کوئی قباحت ہے اس میں، نہ ہی کوئی کراہت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ